कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। सुस्ती और बैठे रहने से भी कब्ज़ हो जाती है। इसी के साथ ज़्यादा चाय या कॉफ़ी जिस्म को मज़ीद डिहाइड्रेट करती हैं, तो इसलिए चाय और कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 1 कप काफ़ी है। जैसे आयरन के सप्लीमेंट्स या पेन किलर्स का मुतवातर बेदरेग इस्तेमाल भी कॉन्स्टिपेशन का सबब है। ज़्यादा देर तक जो बच्चे बूढ़े वाशरूम में ज़्यादा देर तक बैठते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो खामोशी से हमारे जिस्म को कमज़ोर करता है, हमारे मिजाज को चिड़चिड़ा बना देता है और कई बीमारियों को दावत देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की, जिसे माहिरीन तिब ने उम्मुल अमराज का नाम दिया है, यानी तमाम बीमारियों की माँ है। अगर आपको कब्ज़ है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, फिर आपको शुगर भी हो सकती है, फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन भी हो सकती है, फिर आपको डायमेंशिया भी हो सकता है। ये एक ऐसा मसला है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर टालते हैं, लेकिन यही मामूली समझा जाने वाला मसला आगे चलकर बड़े अमराज की बुनियाद बन जाता है। आइए जानते हैं कब्ज़ क्या है, क्यों होता है और इससे निजात का आसान तिब्बे नबवी नुस्खा इंशाल्लाह आपको बताते हैं। कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब उन्हें सवाल किया जाता है कि आपको कब्ज़ तो नहीं है, कहते नहीं नहीं हकीम साहब, हमें तो कब्ज़ नहीं है। जब पूछा जाता है कि आपको दिन में पखाना कितनी दफ़ा आता है, तो कहते हैं हकीम साहब हर नमाज के साथ हमें वाशरूम जाना होता है और हमें थोड़ा सा और सख्त पखाना आता है, पेट बिल्कुल साफ़ नहीं होता। तो नाजरीन, अगर आपको, आपके किसी प्यारे को भी ये मसला है, किसी बुज़ुर्ग को ये मसला है कि उसको बार बार वाशरूम जाना होता है और थोड़ा सा और सख्त स्टूल पास होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज़ का जो मतलब है वो पखाने का सख्त, खुश्क या मुश्किल से खारिज होना या फिर कई दिन तक पखाना ना आना, इसे कब्ज़ कहते हैं। ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे निज़ामे हाज़मा के ख़राब होने का एक इंतहाई सिग्नल है। कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम आपको 8 से 10 गिलास पानी लाजमी लेना चाहिए। पानी कम पीना जिस्म को अंदर से खुश्क कर देता है। रेशे वाली ग़िज़ा की कमी, फ़ाइबर वाली जो खुराकें हैं या ग़िज़ाएँ हैं वो कम इस्तेमाल करना, यानी गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्ज़ियाँ, फल और दालें कम लेना, ये भी बहुत बड़ा एक अहम सबब है कब्ज़ का। सुस्ती और बैठे रहने से भी कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि सुस्त और बैठे रहने से आपका जो ब्लड फ़्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके साथ जो गलत खाने के औकात हैं और फास्ट फूड, चटपटी, जो मुरग़्गिन अग़ज़िया का ज़्यादा इस्तेमाल, खाने के औकात जो हैं वो सुबह शाम होने चाहिए। यानी सुबह मॉर्निंग में आप अच्छा पेट भर के खाना खाएं और अच्छा खाएं, उसमें ज़्यादातर सब्ज़ियां, फल और सैलड का लाजमी इस्तेमाल करें, और रात को मगरिब की नमाज के बाद खाना लाजमी खा लिया करें, लेकिन भूख रख के खाना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। अगर आप हद से तजावज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मैदे का, आंतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इसलिए सुन्नत के मुताबिक खाएं, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसी के साथ ज़्यादा चाय या कॉफ़ी जिस्म को मज़ीद डिहाइड्रेट करती हैं, तो इसलिए चाय और कॉफ़ी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 1 कप काफ़ी है। ज़हनी दबाव और बेचैनी, स्ट्रेस, एंजाइटी, दिमाग की थकन भी आंतों को सुस्त कर देती है।
ایسے مریض جن کو سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی ہے، ان کو کانسٹیپیشن لازمی ہو جاتی ہے، یا کانسٹیپیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کچھ ادویات ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ جیسے آئرن کے سپلیمنٹس یا پین کلرز کا متواتر بے دریغ استعمال بھی کانسٹیپیشن کا سبب ہے۔ ایسے مریض جن کو کانسٹیپیشن ہے، ان کا معدہ کام نہیں کرتا، وہ پین کلر بہت محتاط ہو کے کھایا کریں۔ پین کلر کا کثرت سے استعمال آپ کو کانسٹیپیشن یا آنتوں کے مسائل میں گھیر سکتا ہے۔ علامات کی بات کریں تو پخانے میں دیر لگنا، زیادہ دیر تک جو بچے بوڑھے واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، یا کئی دن تک پخانہ نہ آنا، پخانہ سخت اور خشک ہونا، پیٹ بھرا رہنا، پخانہ کرنے کے باوجود ایسے لگنا جیسے ابھی پخانہ آئے گا لیکن آتا نہیں ہے، بوجھ بھاری پن محسوس ہوتا ہے لیکن پخانہ نہیں آتا، گیس، بد ہضمی یا کھٹی میٹھی ڈکاریں آنا، بھوک کا کم لگنا، سر درد، منہ کا ذائقہ خراب، مزاج کا بگڑ جانا۔ اگر ہم علاج کی بات کریں تو میں آپ کو عام جو گھریلو علاج ہے یا ٹوٹکا آپ اسے سمجھ لیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ بہترین نسخہ ہے۔ انجیر اور زیتون کا استعمال کانسٹیپیشن کے لیے بڑا بہترین چیز ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو انجیر اور زیتون آپ کی اوورآل پوری ہیلتھ کے لیے بہت کمال کی چیز ہے۔ خاص کر اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن لے لیں، کسی برتن میں ڈال لیں، اس کے اندر 3 سے 5 عدد جو انجیر ہے وہ سفید والی یا گوری چٹی نہیں لینی، جو براؤن کلر کی ہوتی ہے وہ لینی ہے۔ جو سفید والی یہ گوری چٹی ہوتی ہے نا، جو ہمیں بہت سونی لگتی ہے، جو بہت خوبصورت لگتی ہے، دیکھنے میں بڑی دلکش محسوس ہوتی ہے، وہ ایسڈ کے ساتھ دھلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے انجیر جب بھی لیں براؤن والی انجیر لیں، ایک تو وہ سستی ملے گی اور ایک آپ کو اچھی ملے گی۔ 3 سے 5 عدد زیتون کے تیل کے اندر انجیر کو بھگو کے رکھ دیں رات کو، صبح مارننگ میں اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کے فوری بعد 3 یا 5 عدد جو انجیر آپ نے بھگوئی ہیں وہ زیتون کے تیل سے نکال لیں اور چبا کے اچھی طرح کھا لیں۔ اگر آپ کے دانت کام نہیں کرتے تو آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں، اس کو گرینڈ کر کے آپ خالی پیٹ یہ انجیر والا جو جوس ہے یہ پی لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو قبض ہے یا کانسٹیپیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو زیادہ کانسٹیپیشن ہے تو رات کو بھی اسی طرح 2 سے 3 انجیر صبح بھگو دیں زیتون کے تیل میں، اسی زیتون کے تیل میں، اور شام کو وہ انجیر نکال کر کھانے سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں اپنے مطب کا جو معمول مطب میرا نسخہ ہے، جو میں نے بہت سارے مریضوں کے اوپر اپلائی کیا، الحمدللہ اس کے مجھے بڑے شاندار اور 100% رزلٹ ملے ہیں۔ نمبر 1 ہے سنا مکی۔ سنا مکی، سنا مکی بھی اسے ہی بولتے ہیں۔ یہ سنا مکی اس لیے بولتے ہیں کہ یہ مکی کی سرزمین پہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں سنا سکھری یعنی سکھر کے علاقے کی بڑی فیمس ہے۔ تو یہ سنا مکی آپ سکھری ملے، مکی ملے، آپ اس کو لے لیں، پنسا اسٹور سے لے لیں، اس کے اندر سے تنکے نکال لینے، صرف پتے یوز کرنے ہیں۔ اس کے تنکے نکال کر، کیونکہ تنکے جو ہیں وہ پیٹ میں مروڑ پیدا کرتے ہیں، اس لیے اس کے پتے صرف یوز کرتے ہیں۔ سنا مکی لے لیں۔ نمبر 2 یہ گل سرخ ایرانی ہے، یہ سبز دیسی گل سرخ ہوتا ہے، یہ ایرانی جو گل سرخ ہے یہ لے لیں، گلاب کے پھول دیسی، اور سنا مکی، ان دونوں کو برابر وزن ہی پیس کے رکھ لیں۔ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ آپ 1 چمچہ چائے والا بھر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو جو کانسٹیپیشن ہے انشاءاللہ پہلی ہی خوراک کے بعد آپ کا پیٹ ایسے صاف ہوگا جیسے طوفان کی طرح کوئی چیز پیٹ سے نکل رہی ہے، اور آپ انشاءاللہ بالکل اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے اور پیٹ بھی آپ کا پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دن میں جو پانی کا 8 سے 10 گلاس پانی استعمال کریں۔ پھلوں میں آپ امرود بڑی بہترین چیز ہے،
ناشپتی بڑی بہترین چیز ہے، سیب بہت بہترین چیز ہے، پپیتا بہت بہترین چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی غذا میں ریشے دار جو اغذیہ ہے یا فائبر والی چیزیں ہیں وہ بڑھائیں۔ کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، مولی، گاجر وغیرہ یہ آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہیں۔ اسی کے ساتھ کھجور کا استعمال، پالک، دالیں اور جو ہے اس کا دلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جوں کی روٹی پکا کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ دلیے میں اس کے اندر میٹھے کی جگہ آپ شہد لازمی اس کے اندر ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کی قبض رفع ہو جائے گی، آپ کو جابت کھل کے آئے گی، آپ کا پیٹ پیچھے چلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ روزانہ جو واک ہے، ورزش، اس کا معمول بنا لیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں اپنے مریضوں کو، جس طرح آپ کے لیے کھانا ضروری ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے اس کو ہضم کرنے کے لیے واک ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہر بندے کا جو کام ہے وہ جدید دور آ گیا ہے، جدید مشینری آ گئی ہے، تو وہ مشقت والا کام بہت کم رہ گیا ہے۔ ہر بندے نے یا آفس میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی اس کی جاب ہے تو بیٹھنے والا کام ہے، ان کا ہاتھ چلتے ہیں یا وہ کوئی کمپیوٹر والا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بیٹھے رہنے سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو واک صبح و شام آدھا گھنٹہ لازمی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو جو ہے نا حرکت دینے کا بہترین طریقہ ہے یہ واک۔ ایک صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد، وہ 1 چمچ چائے والا چمچ ڈال لیں یا ٹیبل سپون ڈال لیں نیم گرم پانی میں، صبح مارننگ میں 1 چمچ شہد پانی کے اندر ڈال کے وہ اس کو پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے معروف ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو چھلکا اسبگول ہے یہ بھی دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کرنے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن چھلکا اسبگول ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ لینا چاہیے۔ جو مسلسل استعمال ہے چھلکا اسبگول کا وہ آپ کی آنتوں کو بھی سست کر دے گا اور اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری کا بھی باعث بنتا ہے۔ خاص کر جو بوڑھے ہیں، بزرگ افراد کو چھلکا اسبگول زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے انجیر بہترین چیز ہے۔ اگر ہم پرہیز کی بات کریں تو پرہیز میں جو باسی کھانا ہے، جو فریج میں آپ 2 3 دن پڑا رہتا ہے، سبزیاں، سالن، وہ دوبارہ گرم کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیشہ تازہ اور فریش جو کھانا ہے یا سبزیاں ہیں وہ بنا کر کھائیں۔ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا بہت زیادہ استعمال، گوشت یا دال ماش جیسی بھاری غذائیں آپ کو کانسٹیپیشن پیدا کر سکتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور آخر میں دوستو، قبض ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خاموش دشمن ہے، یہ سائلنٹ کلر ہے۔ وقت پر پانی، ریشے والی غذائیں اور تھوڑی سی جسمانی حرکت آپ کو اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتی ہے۔ اگر مسئلہ کئی دن تک برقرار رہے تو خود علاج کرنے کی بجائے اپنے قریب کسی مستند حکیم ماہر طب سے رجوع کریں، صحت مند خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کانسٹیپیشن کے اوپر اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس مرض کے اندر مبتلا ہے تو وہ بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کرے۔ اپنے ہوسٹ پروفیسر حکیم تصور محمدی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔